یہ وہ کھڑکل دروازہ ہے جو ملک انور نے اپنی فتح کی یادگار کے طور پر تعمیر کروایا تھا۔ مجھے لوگ دروازوں کا شہر بھی کہتے ہیں۔ میرے تمام دروازوں میں یہ سب سے بڑا دروازہ ہے۔ میرے دروازوں میں سے کسی بھی دروازے سے کسی کو سر جھکا کے گزرنے کی ضرورت نہیں پڑتی، لیکن ان دروازوں سے گزرنے والے سر میرے آگے ایسے جھکے کہ یہیں کے وہ رہے۔ ایسے افراد میں کئی نامور اور شہرا آباد ہستیاں شامل ہیں۔ سبز محل نامی عمارت، جسے لوگ بادشاہ محل بھی کہتے ہیں، ملک انور نے اپنے بادشاہ مرتضیٰ نظام شاہ ثانی کی رہائش کے لیے تعمیر کروائی تھی، جو اب پوری طرح ملیا میٹ ہو چکی ہے۔ اس کا باب الداخلہ مسجد شاہ گنج کی مشرقی سمت اس جگہ تھا جہاں آج شاہ گنج کا چمن واقع ہے۔ اس کے مشرق میں درگاہ حضرت بنی میاں واقع ہے۔ اس محل کا شمالی دروازہ چیلی پورہ میں اس جگہ قائم تھا جہاں اب ساجد ٹاور ہے۔ اس کے جنوبی دروازے کے آثار آج بھی خستہ حالت میں محلہ راجہ بازار میں موجود ہیں، جہاں کچھ برس قبل تک ماڈل مڈل اسکول واقع تھا۔ اس محل کے فیل خانے میں آج ڈاکٹر ذاکر حسین ہائی اسکول قائم ہے۔ عرصے تک اس محل کا باغ موجود رہا اور اسے آٹولے کا باغ کہا جانے لگا۔ آٹولہ دراصل مراٹھی لفظ باٹولہ کی بگڑی ہوئی شکل ہے، جس کے معنی تباہی کے ہیں۔ سبز محل کو میرے ہی باشندوں نے کسی حرف پہ غلط کی طرح مٹا دیا اور خود یہ بھول گئے کہ انہیں بھی ایک دن مٹ جانا ہے۔ تاریخ گواہ ہے کہ دوسروں کو مٹانے والے بھی سفید دہر سے مٹ گئے۔ ملک انور کی بنائی ہوئی دوسری عالیشان عمارت نوکھنڈا محل ہے، جو موجودہ اورنگ آباد کالج پر دیمن سے مسجد جمیل بیگ تک اور شمالن جنوباً گھاٹی کے کوارٹرز سے درگاہ حضرت تاج الدین اموی تک پھیلا ہوا تھا۔ اس میں دربار عام، دربار خاص، بارہ دری، زنانہ محلات، پائے باغات، غلام گردشیں، شاگرد پیشہ، حوض، حمام وغیرہ شامل ہیں، جن میں سے صرف اب محل کا ایک دروازہ، جسے چھوٹی بھنکل کہتے ہیں، اور شاہی حمام باقی ہیں، جو گھاٹی دواخانے کی OPD اور مرداخانے کے درمیان کھنڈر کی شکل میں موجود ہے۔ موجودہ نوکھنڈا محل، جہاں آج اورنگ آباد کالج پر ویمن موجود ہے، وہ نظام الملک آصف جاہ اول کے دور کی تعمیر ہے۔ نظام الملک آصف جاہ اول میر قمر الدین علی خان نے مغلوں سے بغاوت کر کے جب اپنی خود مختاری کا اعلان کر کے اپنی بادشاہت قائم کی، تو ملک انور کے دور کے نوکھنڈا محل میں ہی ان کی تاج پوشی عمل میں آئی اور سلطنت آصفیہ کا قیام عمل میں آیا، اور اسی محل کے جنوب مشرقی حصے میں اس نے اپنے لیے نئے محل، زنانہ محل، بارہ دری، دیوان عام، دیوان خاص، مسجد وغیرہ تعمیر کروائے۔ اس نئے نوکھنڈا محل کا باب الداخلہ وہی ہے جو آج اورنگ آباد کالج پر ویمن کا باب الداخلہ ہے۔ آصف جاہ اول کے دربار کی مسند آج بھی اپنی جگہ جوں کی توں رکھی ہوئی ہے، البتہ رفتار زمانہ نے اسے مخدوش کر دیا ہے۔ ہندوستان میں انضمام سے قبل تک ریاست حیدرآباد کے بانی کی اس مسند کو عیدین کے موقع پر 21 توپوں کی سلامی دی جاتی تھی۔ چیتا خانہ مجھ پر تعمیر کی گئی پہلی 8 پہلو عمارت ہے، جسے بعض لوگ پنڈت خانہ بھی کہتے ہیں۔ اس عمارت میں کسی زمانے میں مذہبی مباحث ہوا کرتے تھے۔ یہ عمارت ثقافتی سرگرمیوں کا مرکز بھی رہی۔ لوگ مجھے مساجد کا شہر بھی کہتے ہیں۔ مجھے فخر ہے کہ میرے چپے چپے پر عبادت گاہیں موجود ہیں۔ مجھ پر کئی مساجد تعمیر ہیں، لیکن آج بھی آبادی کے بے پناہ اضافے اور 4 صدیوں کے عرصے میں جامع مسجد سے بڑی مسجد میری جنوب میں کوئی نہیں ہے۔ اس مسجد کی 3 کمانیں ملک انور کے دور کی تعمیر کردہ ہیں اور 2 کمانوں کا اضافہ اورنگزیب کے دور میں کیا گیا۔ جامع مسجد کے حوض کو نہر عنبری سے پانی فراہم کیا جاتا تھا، جس کا گواہ
सिविल अस्पताल की दीवार से मुتصل मंबा है। ये मंजर सराय चिकलथाना के बाबुल्ला का है। ये सराय मलिक अंबर के अहद की यादगार है। 400 साल गुजरे लेकिन इसके तर्ज तामीर ने नामुवाफिक हालात में भी खुद को महफूज रखा हुआ है। ये दरवाज़ा सराय का अंदरूनी दरवाज़ा है। मशरक़ी सिमत से मेरी जानिब आने वाले मुसाफिर इस सराय में क़ियाम किया करते थे, जहाँ उनकी सफ़र की थकान को दूर करने और उनके आराम और ताज़ादम होने की उम्दा इंतज़ामात थे। ये सराय की मुख्तलिफ हुजरों की कमानी आप देख रहे हैं। इस सराय में एक मस्जिद भी है जो आज भी अल्लाह के हुजूर सजदा करने वाले सरों से आबाद है। चिकलथाना की सराय में आज कई खानदान सकूनत पजीर हैं। यहाँ रिहाइश पजीर अफराद ने अपनी सहूलत के लिहाज से अपने अपने मकबूजा हिस्सों में तब्दीलियाँ करने के बावजूद भी सराय के आसार अपनी कदीमियत के साथ आज भी मौजूद हैं। अहद आलमगीर में इस सराय में मुसाफिरों को पानी की फराहमी मुगल महल जाधववाड़ी की नहर के जरिए की गई, जिसके आसार आज भी पाए जाते हैं। ऐसे ही बेशुमार आसार मेरे तूल अर्ज़ पर बिखरे पड़े हैं, जिनके वजूद व अदम वजूद का इल्म आज भी बहुत सौ को नहीं है। आलीशान इमारत, खूबसूरत बागात, जाफिजा पानी की साफ व शफाफ नहरों का जाल, मसाजिद व मनादिर, खानखाहों, बाजारों और बाकमाल कारीगरों की सुन्नाई व फनकाई के शानदार दरवाजे, महलात, अस्तबल, पीरखाने, हौज और इनमें दीदा जेब दिल फसा वाले मेरी खूबसूरती और मेरे हुस्न के वो जलवे थे कि मैं फख्र से कहता था, गर फरदौस बरुए ज़मीं कितने ही फरंते सदियां गुजरी, एक तवील खामोशी, मौत की सी खामोशी। और इस खामोशी से मुझे आया तो देखा हिंदुस्तान पर मुगल हुक्मरानी थी, जंगों का जमाना था और मेरा जंगों जंगल का माहौल था। मलिक अंबर का दौर था, नक्कारे पर मुगलों की फतह का डंका बजा और बाअदब बामुलायजा होशियार की सदाएं बुलंद हुई तो शहजादे औरंगजेब को अपना फातेह पाया। मलिक अंबर के बाद मेरा दूसरा आशिक सादिक अबुल मुज़फ्फर मुहियुद्दीन औरंगजेब आलमगीर साबित हुआ। मेरे करम फरमाओं में ये पहला शहींशाह था जिसने मुझे उस मर्तबे पर फायज किया कि मुझे हिंदुस्तान जैसे अजीम मुल्क का दारुस सल्तनत होने का शर्फ बख्शा। इस आली मर्तबा शहींशाह हिंदुस्तान ने मुझसे ऐसी वाबस्तगी कायम की कि आज मैं उसी के नामे नामी इसमें गिरामी की निस्बत से जाना जाता हूँ और मैं उसी की निस्बत से आज भी औरंगाबाद औरंगाबाद से पहले जब मैं फतह नगर हुआ करता था, मेरी गोद में औरंगजेब ने बसेरा किया और यहाँ एक महल शहींशाह के लिए तामीर हुआ जिसे किले अरक का नाम दिया गया। अब ये एक मोहल्ला या इलाके के नाम से ज्यादा जाना जाता है।